السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے نت نئے سبجیکٹ اور ان کے اوپر مختلف تحقیقاتی حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ شہ بالا کے حوالے سے ہے۔ شہ بالا، سر بالا یا سڑ بالا، یہ پنجابی اور اردو میں مختلف تلفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ روایتی طور پر برصغیر پاک و ہند میں دولہے کے مامن کو کہا جاتا ہے۔ شروع میں تو دولہے کا مامن اس کا قریبی دوست یا اس کا کوئی عزیز ہوتا تھا، کیونکہ دولہے کے چہرے کے اوپر جب صحرا ڈال دیا جاتا تو اس کو چلنے کے حوالے سے مشکل ہوتی، تو اس کو کسی ایسے مامن کی ضرورت ہوتی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا۔ اور اسی طرح جب وہ دلہن کے گھر پہنچ جاتا تو بہت سے ایسے معاملات، کھانے پینے کے، بیٹھنے کے لیے اس کو کسی قریبی مامن کی ضرورت ہوتی، تو اس کے لیے سر بالے کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا۔ مگر کیا یہ رسم ہندوؤں میں یا مسلمانوں میں یا برصغیر میں تھی یا آل اوور ورلڈ اس کا کوئی اور کنسیپٹ ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یورپ کے اندر اسپیشلی کرسچن کمیونٹی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہم سے پہلے۔ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے برائڈ میڈ، جس کے معنی ہے پیرنف، یعنی کہ دلہا یا دلہن کا معاون، اور یہ یونانی گریک کی دو الفاظ پر مشتمل ہے جو کہ پیرا اور نف کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کا بیسیکلی مقصد دلہا اور دلہن کے لیے معاونت فراہم کرنا ہوتا تھا۔ دلہا اور دلہن کے لیے ان کی شادی کے حوالے سے تمام معاملات یہ برائڈ میڈ کرتا، اور وہ ان کا قریبی دوست یا عزیز ہوتا، اور اسی طرح دلہن کے ساتھ اس کی ایک سہیلی یا دوست ہوتی جو اس کے تمام معاملات میں اس کی ہیلپ کرتی۔ اور یہ رسم یونان سے چلتی ہوئی پورے انگلستان میں اور وہیں سے چلتی ہوئی برصغیر پاک و ہند میں آئی، اور آج ہم اپنی ہر شادی میں شہ بالے کے بغیر دلہا نہیں دیکھتے۔ یہ رسم بہت زیادہ قدیم ہے، اور برصغیر میں یہ رسم انگریزوں کے آنے کے ساتھ برصغیر میں رائج ہوئی، اور اب اس قدر رائج ہے کہ اس حوالے سے بہت سے ڈاؤٹ پائے جاتے ہیں، تحفظات پائے جاتے ہیں، مگر کیونکہ یونان کے ہاں ان کی تاریخ ہم سے زیادہ قدیم اور لکھی پڑی ہے، تو اسی ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہ بالا کی جو رسم ہے وہ یونان سے برطانیہ اور پھر انگریزوں کے تھرو برصغیر میں رائج ہوئی۔ دیکھتے رہیے وار ٹی وی۔